السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی کامیابی کامرانی یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی مال و دولت جو ہے وہ مال و زر اکٹھا کر لے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیابی اسی چیز میں ہے کہ جو کچھ بندہ اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے گناہوں سے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو آئیے میرے پیارے بھائیوں، آج ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ جنت میں داخلے کا معیار کیا ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کرے اور دوزخ سے دور کرے، جہنم سے دور کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ایک بہت بڑی عظیم بات پوچھی ہے، بہت بڑی بات پوچھی ہے، اور بے شک اس کے لیے، اس آدمی کے لیے بہت آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے آسان کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا۔ فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک نہ بنا۔ آگے فرمایا کہ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کر۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر، نماز ادا کر، نماز پڑھا کر، اور زکوٰۃ ادا کرنا جب تیرا مال جو ہے نصاب کو پہنچ جائے۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا۔ وَتُحِجُّ الْبَيْتَ، فرمایا کہ بیت اللہ کا حج کرنا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا ادلک علی ابواب الخیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری جنت کے دروازے کی طرف، ابواب الخیر، خیر کے دروازے کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ خیر کا دروازہ کیا ہے، خیر کے دروازے کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنۃ، فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، صدقہ غلطیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور ایک آدمی کی آدھی رات کی نماز یعنی نماز تہجد جو ہے، تہجد کی نماز، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، فرمایا کہ خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ سورۃ سجدہ ہے، آیت نمبر 16 اور 17 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔
کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے سارے معاملے یعنی کہ دین کی جڑ، اس کا ستون اور اس کی سب سے اونچی چوٹی کے متعلق خبر نہ دوں؟ میں نے عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضابطہ حیات کی اصل بنیاد اسلام ہے، یعنی زندگی کی اصل بنیاد کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اس کا ستون جو ہے نماز ہے، اس کی سب سے اونچی چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے ان سب چیزوں کے حصول کا ذریعہ نہ بتا دوں؟ میں نے یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ضرور اللہ کے رسول۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، یہ زبان کو پکڑ کر فرمایا، اس طرح پکڑ کے فرمایا کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، جس چیز کے ذریعے ہم گفتگو کرتے ہیں کیا اس بارے میں ہم سے مواخذہ کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہیں گم کرے۔ یہ ایک عربی کا مقولہ ہے۔ کیا لوگ اپنی زبانوں کی کھیتیوں کی بنیاد پر اپنے منہ یا ناک کے بل دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ یہ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے حسن صحیح ہے، اور مسند احمد جو ہے اس کا صفحہ نمبر 226 اور اس کی جلد نمبر جو ہے 5 ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نماز ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ نماز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے متعلق، مرو اولادکم، فرمایا کہ اپنی اولاد کو حکم دو نماز کا۔ کب حکم دینا ہے اے اللہ کے حبیب، کب حکم دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کی عمر 7 سال کو پہنچ جائے۔ فرمایا کہ جب ان کی عمر 10 سال کو پہنچ جائے پھر بھی اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان کو ڈانٹ کے مار کے نماز پڑھائی جائے، سختی کی جائے۔ اور اس حدیث کے اندر نماز کے ساتھ روزے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ روزہ بھی ہر عاقل بالغ پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ روزہ جان بوجھ کر جو بندہ ترک کرتا ہے، فرمایا کہ وہ کبھی بھی اس کی قضائی پوری نہیں دے سکتا۔ اگر جان بوجھ کر کوئی روزہ ترک کر دیتا ہے، ہاں اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی اور اس کے پاس شرعی عذر ہے تو باقی دوسرے ایام میں وہ فرمایا کہ اس کی گنتی جو ہے دوسرے ایام میں پورے کی جا سکتی ہے۔ تو اور اس حدیث میں زکوٰۃ کے متعلق فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَتُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور فرمایا کہ تو زکوٰۃ ادا کر، اور زکوٰۃ بھی اس وقت ادا کرنی ہے جب آپ کا مال جو ہے زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے۔ اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی طرف کی توجہ دلائی وہ ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور حج کا فرض ہوتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جس بندے کے پاس اس کی استطاعت ہو وہاں جانے کا، اس کے پاس کوئی خرچہ نان و نفقہ ہو، یعنی مکمل اخراجات اس آدمی کے پاس پورے ہوں تو وہ حج بھی کرے۔ اور پانچویں چیز جو بہت بڑی اہم ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ معمولی چیز ہے،
حالانکہ بڑی اہم چیز وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر، زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ یہی زبان جو ہے انسان کو تخت پر بٹھا دیتی ہے، اور یہی زبان بندے کی، انسان کی تخت سے اتار کر جو ہے نیچے زمین پر لے آتی ہے۔ اور یہی زبان بندہ اگر اس کا استعمال صحیح نہ کرے، اسی زبان سے بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے جنت حاصل کر لیتا ہے، اور اسی زبان سے گالم گلوچ کر کے، جھوٹ بول کے، وعدہ خلافیاں کر کے بندہ جو ہے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو یہی زبان جو ہے، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، فرمایا کہ اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو یہ 2 جبڑوں کے درمیان ہے، وَبَيْنَ رِجْلَيْهِ، فرمایا کہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی ان 2 چیزوں کی جو بندہ حفاظت کرے، فرمایا کہ اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس میں سے ایک زبان ہے، اور دوسری جو ہے وہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے۔ ایک اپنی شرمگاہ ہے، اس کی اگر کوئی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دے دے، گارنٹی دے دے، اور ایک زبان ہے، اس کی اگر کوئی مجھے گارنٹی دے دے، فرمایا کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنی زبانوں کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اے ایمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سچی اور کھری کھری باتیں کیا کرو۔ یُصْلِحْ لَکُمْ اعمالکم، آج کل ہمارے گھروں میں یہ ناچاکی، لڑائی جھگڑے اور فتنہ فساد کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی زبان ہے، یہی زبان کا غلط استعمال ہے۔ اسی زبان کے ذریعے نو جو ہے اپنی ساس کو گالیاں دیتی ہے، ساس اپنی نو کو گالیاں دیتی ہے، ماں جو ہے اپنے نو کے خلاف اپنے بیٹے کو بھڑکاتی ہے، اور بیوی جو ہے اپنے خاوند کو اپنی والدہ کے، اس کی جو والدہ ہے اس کے خلاف بھڑکاتی ہے۔ اگر ہم اس زبان کا صحیح استعمال کریں، سچ بولیں، ذکر فکر کریں اس زبان کے ساتھ، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو یہی زبان جو ہے ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں سچ بولنے کی برکت سے تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ آگے فرمایا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ شخص جو ہے بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اِیَّاکُمُ الْکَذِبَ فَإِنَّ الْکَذِبَ یہدی الی الفجور، فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ جو ہے بندے کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، فرمایا یہاں تک کہ وہ بندہ جو ہے اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ بندہ لوگوں کے ہاں بھی جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے، اور اگر کبھی کبھار وہ سچ بھی بولتا ہے پھر بھی وہ جھوٹا ہی گنا جاتا ہے۔ جھوٹے بندے کی سچی باتوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں کرتا۔
آگے دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالصدق، فرمایا کہ سچ کو لازم پکڑو، فرمایا سچ بولنا یہ جو ہے بندے کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے اندر بھی وہ سچا شمار ہوتا ہے۔ وہ چھوٹے، آپ نے بچپن میں کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ایک گڈریا تھا، ایک چرواہا تھا جو بکریاں چراتا تھا گاؤں سے دور ذرا ہٹ کے، تو اس نے دیکھا، اس کو ایک دن شرارہ سوجی، اس نے بلا کیا کیا، اونچی جگہ چڑھ کے نا منادی کرنے لگا، شور مچانے لگا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ تو سارے گاؤں کے لوگ جو ہے، کئی کہاڑی جو ہاتھ آیا وہ ڈنڈے لے کر پہنچے اس گڈریے کی مدد کرنے کے لیے۔ تو جس وقت وہاں پہنچے تو شیر نہیں تھا، تو آگے سے وہ دانت نکالنے لگا، ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ میں نے تو مذاق کہا ہے، مذاق کیا ہے، ایسے ہی کہا ہے۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی اس نے کیا، شیر نہیں آیا، اس نے جھوٹ بولا۔ تیسرے دن سچ مچ شیر آ گیا، لیکن اس نے شور مچایا، لیکن اس کی بات کا کسی نے اعتبار نہیں کیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹ کی ایک تو اس کو سزا مل گئی، شیر جو ہے آ کے ساری بکریاں بھی تباہ کر گیا اور اس بندے کو بھی کھا گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میرے پیارے بچوں، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ جو بندہ جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے نا، پھر اس کی سچی باتوں کا بھی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تو یہ سچ، جھوٹ بولنا جو ہے بندے کو موت تک لے جاتا ہے، یہ جان لیوا ہوتا ہے، یہ جھوٹ جان بھی بندے کی خطرے میں ہوتی ہے۔ جو شخص سچ بولتا ہے، سچ جو ہے بندہ بول دینا چاہیے، چاہے بندے کا نقصان ہی کیوں نہ ہوتا ہو، پھر بھی بندے کو سچ ہی بولنا چاہیے۔ سچ جو ہے یہ کڑوا ہوتا ہے، اس کی وقتی طور پر پریشانی ضرور ہوتی ہے، لیکن جو اس کا اینڈ ہوتا ہے، جو نتیجہ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ سچ بولیے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کیجیے۔ اگر ہم اس زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو ہمارے لیے یہی زبان جو ہے جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، تلوار کا زخم جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، لیکن یہ زبان کا دیا ہوا زخم جو ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ خود مشاہدہ کر لیں، اگر آپ کو زبان کی وجہ سے، آپ کسی کی زبان کی وجہ سے اگر آپ کو برا کہتا ہے تو وہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ڈنڈا مار دے، وہ تھوڑے دن کی تکلیف ہوتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور ہمارے بچوں کو بھی ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ آج کے سبق میں بیان کیا ہے اس کے اوپر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھائیوں کو بھی سنا کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔